بہت خوشی کا دن ہے اور جتنا ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو خواب میں نے دیکھا تھا آج سے 2 سال پہلے وہ شرمندہ تعبیر ہونے چلا ہے. یہ جگہ جو ایک جنگل، ایک بیابان، ایک بنجر زمین تھی اور کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ 1 سے 1.5 سال کے عرصے میں یہاں لوگ آباد ہو جائیں گے یا لوگ آ کر بسیں گے. لیکن الحمدللہ مجھے اپنے رب پہ یقین تھا، کیونکہ میرا رب جب کسی کام کے بارے میں کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ارادے مضبوط ہوں، نیتیں شفاف ہوں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کرۂ ارض پہ جو نہ ہو سکے. اگر ہم فیل ہوتے ہیں تو ہم ارادوں میں فیل ہوتے ہیں، اگر ہم ناکام ہوتے ہیں تو ہم نیتوں میں ناکام ہوتے ہیں. رب کبھی بھی ہماری ناکامی کا سبب نہیں بنتا، یہ ہم خود ہیں جو اپنی ناکامی کا سبب بنتے ہیں. یا تو ہمارے ارادے کمزور ہوتے ہیں یا ہماری نیتوں میں جھول ہوتے ہیں. لیکن اگر ارادے مضبوط ہوں تو بڑے سے بڑا ٹارگٹ اچیو کیا جا سکتا ہے. یہ میری سوچ ہے، یہ میرا بلیو ہے اور یہی وہ موٹیویشن ہے جو مجھے ملی ہے میرے بڑوں سے اور میں منتقل کر رہا ہوں آنے والی نسلوں میں. اور انشاءاللہ ہم نا امید نہیں ہیں، ہم انشاءاللہ ایک اچھا نظام لے کے آئیں گے. آپ سب کو آج میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے اپنے گھر میں، ایک خوابوں کے گھر میں جو ہماری خواہش رہی ہے ہمارے بچپنے سے لے کر اب تک. ہم نے ایک بے ربط نظام دیکھا ہے، ہمیں کوئی لیڈر نہیں مل سکا، ہمیں وہ پیار نہیں مل سکا، ہم ٹکڑوں میں فرقوں میں بٹے رہے. ہم نے دیکھا کہ بندوقیں تانے ہمارا سکون برباد کرنے کے لیے ہر سیاستدان پارٹی کے بدماش لوگ گلیوں میں دندناتے پھرتے رہے. ہم نے دیکھا کہ جب ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی تو ہماری داد رسی کو کوئی نہیں آ سکا. ہم نے دیکھا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ جب زیادتیاں ہوئیں تو ہم کسی عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکے. ہم نے بیواؤں کو دیکھا جو گھٹ گھٹ کے مر گئی. وہ زیادتیاں جن کا ازالہ اس گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی لیکن وہ نہ کر سکی. اتنے بے ربط نظام میں ایک چھوٹا سا شخص ایک بہت بڑا ارادہ کرتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس نظام کو بدلوں گا، میں ایک نیا سسٹم لے کے آؤں گا، میں پیار اور محبتیں بانٹوں گا، میں ایک سسٹم آف لیونگ لے کے آؤں گا جہاں وہ سب کچھ ہوگا جس سے یہ قوم محروم رہی، جہاں عزت ہوگی، جہاں پیار ہوگا، جہاں زیادتی نہیں ہوگی کسی کے ساتھ، جہاں ہمارے بچے اس طرح سے گھومے پھریں گے کہ کوئی نہ ان سے پرس چھیننے والا ہوگا،
न कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला होगा। जहां हमारी बहनें, हमारी माएँ इस तरह घूमेंगी बिला खौफ व खतर कि उन्हें कोई डर नहीं होगा कि कोई बदमाश आएगा और एक बंदूक तान कर पर्स छीन के ले जाएगा। इस वक्त मेरी दाईं जानिब मेरी बेटी अरूबा खान बैठी हैं और लेफ्ट पे मेरी मिसेस मुकद्दस जाकिर। मेरी बेटी जब कॉलेज जा रही थी तो किसी तरह गन पॉइंट पे पर्स छीना, ये एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हुआ। और फिर मैंने और मिसेज ने सोचा कि हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं इस मुल्क में, चले इनको किसी ऐसी जगह पे छोड़ते हैं जहां ये महफूज हों। हम दुबई गए, हमने वहां एकेडमिक सिटी में एक यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया और अरूबा को आज से 6 साल पहले वहां हम छोड़ के आए कि हमारी बच्ची वहां पे सेफ है। एक निज़ाम है, इंसाफ है, लेकिन अंदर से दिल बहुत दुखा। ठीक है, हम अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि वो गरीब लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो तो अल्लाह के रहमो करम पे अपने बच्चों को जब सुबह घरों से निकालते हैं स्कूल या कॉलेज जाने के लिए, तो उनको ये उम्मीद नहीं होती कि बिल्कुल सही सलामत वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं। यहाँ बदमाश ताकतवर है, यहाँ जिसका जो जी चाहता है वो करता है, और कोई ऐसी एक अदालत भी नहीं है जिसका हम दरवाज़ा खटखटा सकें और हमें इंसाफ मिल जाए। ऐसी एक अदालत भी नहीं है। तो एक इरादा कि हम एक शहर बसाएंगे, हम एक बस्ती बसाएंगे और फिर उसको वसी करते जाएंगे, और जैसे जैसे लोग उसमें आते जाएंगे वो उसकी स्ट्रेंथ बनेंगे, और इंशाअल्लाह अगले 20 सालों में जो विजन 40 लेके हम चले हैं, हम ये समझते हैं कि शायद ये आधा मुल्क कमांडर सिटी बन जाए और एक बेहतरीन रब्त इस निज़ाम में आ जाए। क्योंकि जो 10 लाख घरों का हमने ख्वाब देखा है, वो 10 लाख घर नहीं है, वो 50 लाख लोग हैं। वो 50 लाख लोग हैं जो एक स्ट्रेंथ बनेंगे, आपने अमेरिका में देखा कि एक काले के साथ ज्यादती हुई और लाखों काले निकल आए कोरोना में। उन्होंने ना अपनी जान की परवाह की, उन्होंने कहा हमें इंसाफ चाहिए। और फिर हमने देखा कि अमेरिका का सदर जो अपने आप को दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स समझता था, उसको बंकर में जाना पड़ा पनाह लेने के लिए। ये हमने देखा, ये होती है इंसानों की ताकत, ये होती है अवाम की ताकत। लेकिन ये ताकत आज तक कायद-ए-आज़म की एक लीडरशिप थी जिसमें एक अवाम की ताकत थी, जिससे हमने ये मुल्क हासिल किया, और उसके बाद हमें कोई मुखलिस लीडर आज तक नहीं मिल सका जो हमें इकट्ठा करता। तो जब हमने कमांडर सिटी की इब्तिदा की इस ज़मीन से, और इस ज़मीन का इंतखाब मैंने इसलिए किया कि यहाँ जब जियोलॉजिकल सर्वे करवाया हमने, तो इस ज़मीन में साफ़ पानी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला साफ़ पानी था। बिजली, गैस और चीज़ें हम कर सकते थे, लेकिन पानी हम कहाँ से लाते? तो इस जगह का इंतखाब इसलिए किया कि यहाँ ज़मीन में साफ़ पानी का एक बहुत बड़ा रिजर्वायर मौजूद था, क्योंकि ये ज़मीन 3 तरफ से ऊंची है, आपको पहाड़ नज़र आते होंगे दिन को, और ये एक वैली टाइप जगह है जहाँ करोड़ों अरबों सालों से, जब से ये ज़मीन बनी है, पानी जमा होता रहा बारिशों का, जो नीचे एक बहुत बड़ा रिजर्वायर मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह की नेमत है जो हमें मिली है, और हमें आज ये फिक्र नहीं है कि हमने पानी कहाँ से लाना है।
کے بعد جب ابتدا کی ہم نے کمانڈر سٹی کی تو لوگ بہت ہنسے، اسپیشلی وہ بلڈرز جو میرے قریبی تھے. انہوں نے کہا یہ آپ کی زندگی کا سب سے بے وقوفانہ فیصلہ ہوگا، کیونکہ کراچی سے 50 میل دور جنگل بیابان میں فیملیز کوئی جا کے نہیں رہیں گی، کوئی جا کے نہیں رہے گا وہاں، اور آپ کا یہ پروجیکٹ فلاپ ہو جائے گا. لیکن ایک مضبوط ارادے کے ساتھ میں آگے بڑھا اور اس کو ایز اے چیلنج میں نے لیا. میں نے کہا انشاءاللہ یہ فلاپ بھی نہیں ہوگا اور یہ دنیا کے لیے ایک مثال بھی بنے گا انشاءاللہ. اس ارادے کے ساتھ ہم نے قدم آگے بڑھایا اور 2018 دسمبر میں ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے جب اپروول ملا اس اسکیم کا کہ ہم اس کو لانچ کر سکتے ہیں، وہ دسمبر 2018 تھا. جب ہم نے آفیشیلی جنوری 2019 میں اس کو لانچ کیا، بکنگ شروع کی، اور الحمدللہ 1.5 سال ابھی بمشکل 1.5 سال ہونے والا ہے اور 1200 سے زیادہ کمانڈر سٹی میں بکنگز ہو گئی ہیں، اور اب انشاءاللہ آپ لوگوں کے آنے کے بعد یہ بہت تیزی سے ملٹیپلائی ہوں گی. تو یہ ایک بہت انکریجنگ رسپانس ہے جو ہمیں ملا، اور الحمدللہ جو لوگ آج سے 1.5-2 سال پہلے یہ سوچتے تھے کہ کون یہاں آ کر پھنسے گا، ان کو یہاں اب میں انوائٹ کروں گا کسی بڑے فنکشن میں. اللہ کرے کرونا سے ہماری جلدی نجات ہو جائے اور پھر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ لوگ یہاں صرف رہ نہیں رہے ہیں، وہ یہاں کتنی خوشحالی میں رہ رہے ہیں. یہاں ان کو وہ ٹینشنز نہیں ہیں. شہر میں آج بھی جلوس نکلا ہوا ہے کہ الیکٹرک کی زیادتیوں کے خلاف. پانی وہاں نہیں ملتا، مجھے ملیر کیٹ میں رہ کر باؤزر ڈلوانے پڑتے ہیں. بجلی کے وہاں مسائل ہیں، صفائی کے وہاں مسائل ہیں، ایجوکیشن بچوں کی ہے نہیں، پرائیویٹ اسکولوں میں ہم بھیج رہے ہیں، گورنمنٹ کے نظام سارے فیل ہیں. لیکن الحمدللہ آج ہم نے ابتدا کر دی ہے. آپ جو 17 فیملیز یہاں شفٹ ہوئی ہیں، یہ میرے لیے ایک انتہائی مسرت کی بات ہے آج کہ آپ کے چہروں پہ جو میں اطمینان دیکھ رہا ہوں، جو مسرت اور خوشی میں دیکھ رہا ہوں. میرا تقریباً جو 2 سال کا سفر یہاں پہ جب آ کے بیٹھے، اور عباس جو میرا فیلڈ مینیجر ہے، جب اس نے یہاں پہ پہلا وہ ٹھونکا جو ہے وہ ٹھوکا دھول اور مٹی میں، سانپ اور بچھوؤں میں، ہم نے جب ادھر شامیانہ لگایا کہ ہم یہاں ایک شہر بسائیں گے، تو آس پاس کے جو لوگ تھے وہ حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے یہاں پہ شہر بسائیں گے. اور الحمدللہ آج ایک بہت تھوڑے عرصے میں ہم بہت آگے نکل گئے ہیں، اور یہ صرف اللہ کی مدد سے ہوا، کیونکہ جو آیت ہم لے کے چلے تھے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، آج بھی وہ آیت باہر لگی ہے بورڈ پہ. یہی ہمارا موٹو تھا کہ ہم نے بھلائی کرنی ہے. اس پورے پروجیکٹ سے میری کمپنی یا میری ذات کو 1 روپیہ بھی فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ یہ میرا اللہ سے وعدہ ہے کہ اس سے میری ذات، میری فیملی یا میری کمپنی کمانڈر سٹی سے کوئی پروفٹ یا کوئی مانیٹری بینیفٹ نہیں لے گی. لیکن انشاءاللہ یہاں کے بسنے والے ہر شخص کو ہم اتنا فائدہ دیں گے انشاءاللہ کہ وہ شاید دنیا کے لیے مثال بن جائے گا. ہمارا پہلا اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر اس وقت تیار ہے. آپ نے بلڈنگ دیکھ لی ہے، ٹائلز لگ رہی ہیں، دروازے کھڑکیاں. انشاءاللہ اگلے 2 مہینے میں گورنمنٹ جیسے ہی سپٹمبر میں اعلان کرتی ہے کہ اسکول کھل جائیں، تو ہمارا پہلا اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر 2500 بچوں کی کیپیسٹی کے ساتھ. یہ کیسے بنا مجھے نہیں پتا، اس کے لیے سرمایہ کہاں سے آیا مجھے نہیں پتا، لیکن میرے رب نے جب کہا کہ ہو جا تو یہ ہو گیا. کیونکہ اس کے بعد ہم یونیورسٹی شروع کر رہے ہیں
جس پہ ہماری جو لاگت کا تخمینہ ہے وہ 2.25 ارب روپے ہے، اور انشاءاللہ 1 سال کے اندر ہم یونیورسٹی کی کنسٹرکشن شروع کر رہے ہیں، اس وقت ڈیزائننگ میں ہے۔ وہ 2.25 ارب کہاں سے آئے گا مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میرا رب کہہ دے گا ہو جا تو یہ یونیورسٹی بھی بن جائے گی۔ بالکل سامنے ہم نے ایمرجنسی میڈیکل سینٹر بنایا ہے جو اگلے 3 سے 4 دن میں ایکٹیو ہو جائے گا، کیونکہ منگل کو ڈاکٹر کی فیملی شفٹ ہو رہی ہیں اور اکوپمنٹ وغیرہ ایمبولینس وغیرہ آ رہی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بڑی 10 منزلہ بلڈنگ ہاسپٹل کی اس وقت ڈیزائننگ میں ہے، جو 1 سال کے اندر انشاءاللہ ہم کنسٹرکشن شروع کر دیں گے، اور اس پہ 30 کروڑ روپے لاگت آ رہی ہے بلڈنگ کی کنسٹرکشن کے لیے۔ مجھے نہیں پتا فنڈ یہ مینیج کیسے ہوں گے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میرا رب کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔ اسی وقت آپ کے سامنے وہ خالی پلاٹ ہے، لیکن اگلے چند سالوں میں یہاں ایک بہت بڑی بلڈنگ 2025 ہمارا ٹارگٹ ہے 5000 یونٹس کمپلیٹ کرنے کا۔ 5000 یونٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے 20 ارب روپے کی ضرورت ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ 20 ارب روپے 5 سالوں میں کہاں سے آئیں گے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میرا رب کہے گا ہو جا تو یہاں 5000 گھر کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ للذین احسنوا یہ میں نے کرنا ہے، فی ہذہ دنیا حسنہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے دنیا میں بھلائی ہے، اور جس شخص کی بھلائی کا ذمہ وہ رب لے لے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کا بال بیکا کر سکتا ہے، کوئی اس کے کاموں کو روک سکتا ہے۔ یہ میرا بلیف ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، اور یہی میری اسٹرینتھ ہے۔ ہم نے ابتدا کر دی ہے ایک خوشحال زندگی کی۔ یہاں آپ کو سیکیورٹی ملے گی، یہاں آپ کو سیفٹی ملے گی، یہاں آپ کے بچوں کو ایجوکیشن ملے گی، یہاں آپ کے بچوں کی کریکٹر بلڈنگ ہوگی، یہاں کے بچے دنیا کے سب سے الگ بچے ہوں گے انشاءاللہ۔ کمانڈر سٹی کے بچے، یہ بچے جو اس وقت یہاں پھر رہے ہیں، ان کو میں ایک مثال بناؤں گا پوری دنیا کے لیے، ناٹ فار دس کنٹری۔ انشاءاللہ یہ بچے مثال بنیں گے کیونکہ ان کا کریکٹر بلڈ کریں گے۔ ہمارے یہاں بچوں کو مدرسوں میں اس طرح سے نیگیٹو ان کا ذہن کیا گیا کہ انہوں نے بم باندھ کے اپنے آپ کو پھاڑنا شروع کر دیا۔ دیکھیں بچے، ان کو آپ کسی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، وہ غلط ہاتھوں میں چلے گئے تو وہ طالبان بن کے اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کر دیا، لیکن اگر ان کی گرومنگ صحیح ہوگی، ان کی کریکٹر بلڈنگ صحیح ہوگی، یہ بچے اس وقت ان کا دن بھی ہمارا ہے، ان کی رات بھی ہماری ہے، یہ بچے 24 گھنٹے اویلیبل ہیں، یہ بچے ہمارے لیے 24 گھنٹے اویلیبل ہیں۔ ہم ان کی صبح کی روٹین بنائیں گے، ہم ان کی دن کی روٹین بنائیں گے، ہم ان کی ایوننگ کی روٹین بنائیں گے، رات کو کتنے بجے سونا ہے، وہ ایکسٹرا کوچنگ کیا ہونی ہے، وہ اس سب کو ہم کنٹرول کریں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے بچے نہیں، کمانڈر سٹی کے بچے ہیں۔ اس کو ہم نے اون کرنا ہے اس چیز کو، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ سٹی کی سرزمین جو ہے اس کو آپ سب نے اون کرنا ہے، جو یہاں کے بسنے والے ہیں۔ آپ کا گھر وہ 4 دیواری نہیں ہے 120 گز یا 240 گز کی، وہ آپ کا گھر نہیں ہے۔ آپ کا گھر یہ بڑی 4 دیواری ہے، یہ آپ اپنی زمین پہ بیٹھے ہیں، یہ آپ کا گھر ہے، وہ آپ کا گیٹ ہے، وہ آپ کے گھر کا گیٹ ہے۔ یہ سب نے اگر سوچ لیا تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ہم وہ ریولوشن یا وہ انقلاب اس ملک میں نہیں لا سکیں جس کی ضرورت ہے، ہم وہ نظام نہ لا سکیں رب کا جس کی ضرورت ہے، ہم وہ بے ضابطیاں ختم نہ کر سکیں جس کی ضرورت ہے، لیکن یہ فیلنگ آپ کے اندر مجھے چاہیے کہ یہ میرا گھر ہے، اس کی ہر چیز سے مجھے پیار ہے، اس کے ہر پودے سے، اس کے ہر پھول سے، اس کے ہر روڈ سے، اس کی ہر گلی سے، یہ میری گلی ہے، یہ میرا روڈ ہے، یہ میری لائٹ ہے، وہ میرا ہاسپٹل ہے، یہ میرا بس اسٹاپ ہے، وہ میری گاڑیاں کھڑی ہیں شٹل۔
یہ سب میرا ہے، اس کو اون کرنا ہے سب سے پہلے، کیونکہ جب اس کو اون کریں گے تو پھر اس میں کوئی بے ضابطگی آپ بھی نہیں برداشت کریں گے۔ میں اکیلا کچھ نہیں ہوں، میں ایک بہت چھوٹا سا انسان ہوں، میری اسٹرینتھ آپ لوگ بنیں گے۔ آج آپ 60-70 لوگ ہیں، 50 لوگ پوزیشن لیٹر لے چکے ہیں، 50 فیملیز، اس کا مطلب اگلے ایک ہفتے کے اندر 50 فیملیز ادھر ہونے چلی ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ایک مہینے کے اندر 75 فیملیز، اور اگلے 3 مہینے کے اندر 100 سے زیادہ فیملیز، اور بائی دسمبر 300 سے زیادہ فیملیز انشاءاللہ جن کی یہاں بکنگ ہوئی ہے، انہوں نے صرف شفٹ ہونا ہے۔ تو اس کو ہم سب اون کریں گے، اس زمین کو اون کریں گے، اور اس کو اپنا سمجھیں گے ہر چیز کو، تو پھر تو ہم بہت تیزی سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ بچے یہ مستقبل کی باغ ڈور سنبھالیں گے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ادارے میں بددیانت لوگ ہیں، اب پی آئی اے کی مثال آپ نے دیکھ لی، پائلٹس کو آپ نے دیکھ لیا کہ کتنی بے ضابطگیاں ہیں، جعلی پائلٹ کتنی بڑی تعداد ہے۔ ادھر تو ایم بی بی ایس کی ڈگریاں بک رہی ہوتی ہیں، ادھر ڈرائیونگ لائسنس بک رہے ہوتے ہیں، ادھر کوئی ربط ہے ہی نہیں کسی نظام میں۔ اس نظام کو کون بدلے گا؟ اس نظام کو ہمارے یہ بچے بدلیں گے جو اس وقت، ان کو ہم اس طرح سے ٹرین کریں گے انشاءاللہ، ان کی اس طرح سے ہم گرومنگ کریں گے کہ یہ آج سے 20 سال کے بعد جب باغ ڈور سنبھالیں گے اس ملک کی، تو انشاءاللہ تبدیلی وہاں سے شروع ہوگی۔ ان لائنز پہ ہم نے ان کو لے کے چلنا ہے، اس طرح سے ہمیں ان کی گرومنگ کرنی ہے۔ یہ صرف ایجوکیشن نہیں ہے، یہ تربیت بھی ہے بچوں کی۔ پھر ان بچوں میں بزنس اسکل ڈیولپ کرنے کے لیے الگ سے کورسز ہم نے پلان کر لیے ہیں کہ کلاس 3 سے ہم بچے کو کس طرح بزنس کی طرف لے کے آئیں گے۔ میرے پاس انشاءاللہ کلاس 9 کا بچہ ایک پروجیکٹ کرے گا، ہر بچہ اور بچی یہاں پہ بزنس پروجیکٹ کریں گے، کیونکہ آن جاب ٹریننگ یہیں پہ ہم ان کو دیں گے بزنس کی۔ ہم یہاں سے بڑے بڑے بزنس مین انشاءاللہ پیدا کریں گے۔ میں ایک انڈسٹریل زون لے کے آ رہا ہوں، جہاں بڑی بڑی جو چائنیز کمپنیز ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم یہاں پہ انڈسٹریل زون اسٹیبلش کریں گے۔ ہم یہاں چیزیں مینوفیکچر کریں گے اور ان کو دنیا میں پھیلائیں گے۔ بڑے بڑے بزنس مین ان بچوں سے انشاءاللہ ہم نکالیں گے، دیانت دار بزنس جو اس ملک کا نظام بدلیں گے فیوچر میں جا کے۔ یہ بچے نوکریاں دینے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ آج الحمدللہ جب میں فوج میں تھا تو ظاہر ٹیکسس پہ چل رہا تھا، 2007 میں جب میں ریٹائر ہوا اور میں نے بزنس میں آیا تو الحمدللہ آج 450 ملازم ہیں جن کو ہم تنخواہیں دے رہے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ اگر میری طرح کی سوچ ان بچوں میں چلی گئی اور میری طرح کے 1.5 لاکھ بچے آگے آ گئے بزنس مین بن کے، تو کیا یہ ملک تبدیل نہیں ہو جائے گا؟ ہمیں تو دکھ یہ ہے کہ ہمیں کسی نے انگلی پکڑ کے نہیں چلایا، ہمیں کسی نے بچپن میں نہیں کہا کہ بچوں تجارت اس میں سب سے زیادہ برکت ہے، تجارت ہی اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ہمیں شروع سے نوکریوں کا ذہن میں ڈالا گیا کہ نوکری سیف ہے، اس سے آگے کی سوچ نہیں، لیکن یہ سوچ جب اپنے اندر ہم نے پیدا کی اور اب ہم یہ سوچ ان بچوں میں ڈالیں گے اور ان کی تربیت اب اس طرح سے کریں گے کہ تعلیم ایک سائڈ پہ، کریکٹر بلڈنگ ایک سائڈ پہ اور اسکل ڈیولپمنٹ ایک سائڈ پہ، 3 ڈائمنشنز لے کے انشاءاللہ اس اسکول کا ہم آغاز کریں گے۔ 3 چیزیں الگ الگ ہو رہی ہوں گی، تعلیم ایک طرف ہو رہی ہوگی، تربیت ایک طرف ہو رہی ہوگی اور اسکل ڈیولپمنٹ ایک طرف ہو رہی ہوگی، اور یہ ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں سٹی کے انشاءاللہ وہ بالکل ڈفرینٹ ہوں گے، پورے ملک کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے ڈفرینٹ ہوں گے، ہمارا نظام ڈفرینٹ ہوگا، ہمارے بچے ڈفرینٹ ہوں گے، یہ جہاں جائیں گے انشاءاللہ یہ پہچانے جائیں گے۔
लोग पूछेंगे ये बच्चे कैसे बच्चे हैं, ये बच्चे किसके बच्चे हैं, इंशाअल्लाह हम उनके साथ। इसके अलावा जो सिस्टम ऑफ लिविंग की मैं बात कर रहा हूँ कि हम प्यार फैलाएंगे, हम मोहब्बत फैलाएंगे, हम एक दूसरे की केयर का एक सिस्टम यहाँ पे लेके आ रहे हैं कि किस तरह हम देखभाल कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने एक बैतुल माल इस्टेब्लिश कर लिया है। बैतुल माल वो सेंट्रल अकाउंट है जिससे हम यहाँ वेलफेयर के काम करेंगे, ठीक है। और इस वक्त एक भारी अमाउंट उस बैतुल माल में जमा हो गया है और इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ से जो भी अर्निंग होगी, जो शॉप्स हम रेंट पे देंगे, ठीक है, जो घर हम किराए पे देंगे उसका जो कमीशन या और चीज़ें या छोटी छोटी शॉप्स, ये डिस्प्ले सेंटर जैसे बनाया, थोड़ा बहुत इनकम वो सब बैतुल माल में जाएगा। क्योंकि मैंने तो कसम खा ली है कि न मेरी कंपनी न मेरी साथ यहाँ से कोई पैसा नहीं निकाल सकती कमाने से। बेशक ये जितना मर्जी फ्लोरिश कर जाए, लेकिन हम बैतुल माल को रिच करेंगे। क्योंकि मुझे इन बच्चों के लिए यूनान से, इंग्लैंड से, वहाँ से ट्रेनर्स लेके आने हैं। 6 साल के बच्चे को हम ओलंपिक के लिए तैयार करना शुरू करेंगे तो 18 साल में क्यों नहीं मेडल जीतेगा। दुनिया सारी मेडल जीत रही है, हम एक मेडल को तरस रहे होते हैं, लेकिन हमने कभी बच्चों की वो स्किल तो डाला ही नहीं। मैंने देखा ग्रीस में अपनी वाइफ के साथ हम कोर्स करने के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, जब ये मॉडर्न सिटी बनाना था हमने, जब इसको सस्टेनेबल सिटी कैसे बनाएं, तो एक कोर्स पे हम चले गए वहाँ पे, और वहाँ पे हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे प्रॉपर ट्रेनर्स उनको ट्रेन कर रहे हैं। जब मैंने पूछा ये क्या हो रहा है तो उन्होंने कहा ओलंपिक्स के लिए। ये 6 साल का बच्चा आज से 10 साल के बाद देखे गोल्ड मेडल जीतेगा, इसकी ट्रेनिंग में वहाँ। और पीछे बैक साइड पे यूनिवर्सिटी के साथ एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम अभी शुरू कर रहे हैं इसी साल बनाना, जहाँ पे ग्रूमिंग और ट्रेनिंग होगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे। तो क्यों नहीं ये 15-20 साल के बाद दुनिया के बच्चों को कम्पीट करेंगे? क्यों नहीं ये ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल 40-40, 50, 100-100, 150 हम क्यों नहीं ला सकते? अगर चाइना ले जा सकता है तो। क्योंकि हमारा फोकस नहीं है, हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमने दुनिया में सुरखरू भी होना है। हमारे लीडरों ने सिर्फ ये सोचा है कि हमने 5 साल कैसे गुजारने हैं, अपनी जेबें कैसे भरनी है, बाहर प्रॉपर्टियाँ कैसे बनानी हैं, और उसके बाद यहाँ से फारिग होने के बाद सब लोग छोड़ के बाहर चले जाते हैं। ये नवाजे हुए लोग हैं। ये जब गुलाम थे हम उस वक्त भी नवाजे हुए थे, इनको अंग्रेज़ों से मुराद मिलती थी उस वक्त भी। ये मुल्क इनके लिए नहीं बना था, नहीं ये इनका मुल्क है आज भी। ये मुल्क आपका और मेरा मुल्क है, ये मिडिल क्लास का। मैं भी एक मजदूर सिपाही का बेटा हूँ, ठीक है। ये हमारा मुल्क है, आपका मुल्क है, ये हमारे लिए बना था, ये गरीबों के लिए मुल्क बना था। अमीर के लिए तो पूरी दुनिया मुल्क है ना। कोई अमेरिका में जाके बस जाता है, कोई इंग्लैंड में जाके बस जाता है। मेरी अक्सर बात होती रही तो कहते हैं हम नहीं आएंगे पाकिस्तान को जगह है रहने की। मतलब ये सोच है उनकी पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान को जगह है रहने की। आप जहाँ पैसा 3-4 करोड़ फेंकें आपको नेशनलिटी मिल जाती है दुनिया में। तो अमीर के लिए क्या मसला? अमीर के लिए पूरी दुनिया जहाँ सेट हो जाएगा, लेकिन ये मुल्क गरीब का मुल्क था। यहाँ इक़्तिदार गरीबों ने करना था, लेकिन हमें आज भी जो बड़े बड़े नाम हैं उनसे निजात नहीं मिल सकी, जिन्होंने अपने शिकंजे में दबाया हुआ है सारा सिस्टम और इस मुल्क को एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं देते। तो इंशाअल्लाह हमें इससे गर्ज नहीं है इस मुल्क में क्या होता है, ना मैं किसी को बुरा भला कहता हूँ। इस मुल्क का निज़ाम इसी तरह चल रहा है 72 साल से, इसी तरह चलता रहे, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। लेकिन जो चारदीवारी हमने लगाई है, और जिस तरह इस चारदीवारी को 100 एकड़ से मैंने स्टार्ट किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 538 एकड़ हमारी ज़मीन है जिसमें मेरे गार्ड्स बैठे हुए हैं, ठीक है। और इंशाअल्लाह अगले 5 सालों में ये 5000 एकड़ का प्लान है पीछे पहाड़ियों तक जाने का हमारा, और 1 लाख घरों का है यहाँ पे प्लान। ये चारदीवारी जो है इसमें हमारा निज़ाम, हमें कोई नहीं रोक रहा वो निज़ाम नाफिज करने से।
हमें कोई नहीं रोक रहा प्यार, यहाँ कोई ज्यादती करे, अब पूरा लीगल डिपार्टमेंट यहाँ पे बना रहे हैं। अगर किसी के साथ जुल्म होगा, आपका आपस में झगड़ा होगा, कोई किसी के साथ ज्यादती करेगा, मजलूम के साथ मैं खड़ा होगा, मेरा करोड़ों रुपया भी खर्च हो जाए, उसको मैं इंसाफ दिलवा के छोड़ूंगा। मैं बैतुल माल से उसको हाईएस्ट कोर्ट तक उसका केस लड़ूंगा। कोई मजलूम ये ना समझे कि कमांडर सिटी की चार दीवारी के अंदर वो हिचकियां ले लेके मर जाएगा ज्यादती के बाद, मैं उसे नहीं मरते हूँ। तो ये सोच है, ये निज़ाम जो हमें चाहिए, ये निज़ाम हमने शुरू कर दिया है, इसकी इब्तिदा हो गई है। अब आपको ना लोड शेडिंग की फ़िक्र है, ना आपको ये फ़िक्र है कि घर का पानी बंद हो जाएगा, ना आपको ये फ़िक्र है कि मेरा बच्चा स्कूल कैसे जाएगा, ना आपको ये फ़िक्र है कि मैं बीमार हूँगा, मेरा क्या बनेगा। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं कर सकेंगे तो बैतुल माल है जो हमने इस्टेब्लिश कर दिया है, ठीक है। तो ये निज़ाम हम लेके चले हैं। जो फैसिलिटीज़ अभी आपके सामने हैं, देखें आहिस्ता आहिस्ता हर नए दिन कोई नई चीज़ आपको नज़र आ रही है होती हुई, और इंशाल्लाह ये अब इसमें तेज़ी आ जाएगी। हमारा जो सेंट्रल गार्डन है वो इंतहाई खूबसूरत जगह है, जहाँ पे पूरा फूड कोर्ट बन रहा है, एक बहुत तफरी की, एक बहुत आला मायार की एक जगह बन रही है, जहाँ मैं चाहूँगा कि आप सब वहाँ पे शाम को जाएं, इंजॉय करें आपके बच्चे, ठीक है। क्योंकि जब तक आप रिलैक्स नहीं करेंगे उस वक्त तक परफॉर्म नहीं कर सकते, चाहे आप बच्चे हैं चाहे आप बड़े हैं, ठीक है। आपको एक अच्छा माहौल चाहिए। टेंशन में बड़ी अचीवमेंट्स नहीं हो सकती, आपको ज़हनी तौर पर रिलैक्स करना है। जो सेफ्टी और सिक्योरिटी हम आपको दे सकते हैं, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम वो दें, एक सिक्योर जगह आपको दें। इस वक्त कैमरे लग रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक्स का पूरा नेटवर्क बिछ रहा है कमांडर सिटी में, जो कंट्रोल करेगा तमाम कैमरों को, ठीक है। इंशाल्लाह कोई अगर मिसहैप होता है, हम कोशिश करेंगे कि हम मुजरिम तक पहुँचें, ठीक है, और उसको अदालत के कटहरे तक लेके जाएं, उसको सज़ा दिलवा के छोड़ें। और ये एक कॉन्फिडेंस है जो यहाँ के रेजिडेंट्स में होना चाहिए कि हम यहाँ पे बेयारो मददगार नहीं हैं। हमने सिर्फ घर नहीं ख़रीदे कि बिल्डर पैसा कमा के और मुल्क छोड़ के चला गया, ऐसा नहीं है। हम एक निज़ाम में आए हैं और इस निज़ाम को कंट्रोल करने वाले लोग अच्छी नीयतों के साथ इसको कंट्रोल कर रहे हैं। आप हम पे एतमाद रखें। जिस तरह आपको बहुत आसान शराइत पर हमने घर दिए हैं, इसी तरह बहुत आसान आपके लिए एजुकेशन होगी, बहुत आसान मेडिकल केयर होगा, बहुत आसान सहूलतें होगी। हमारा फ्री रेस्टोरेंट आपने देख लिया होगा, थोड़ा आगे बन गया है स्ट्रक्चर, अगले 2 महीने में इंशाअल्लाह वो चल पड़ेगा, जहाँ जो मेरा वादा था कि खाना फ्री मिलेगा। तो इंशाअल्लाह हम सुबह 12 बजे उसको ओपन किया करेंगे। अगले महीने के एंड पे या सितंबर के शुरू में मैं उसको इनॉग्रेट करूँगा इंशाअल्लाह। और रात 8 बजे तक फैमिली हॉल अलग है, जेंट्स का हॉल अलग है। आप तमाम थोड़ा सा वॉक करके आगे जाएंगे, एक ब्लॉक छोड़ के मस्जिद के बाद फ्री रेस्टोरेंट का हमने सिंगल स्टोरी से आगाज़ किया है। फ्यूचर में उसको डबल या ट्रिपल स्टोरी करके कैपेसिटी बढ़ाएंगे। किसी ने कहा ये फ्री रेस्टोरेंट कैसे चलेगा, सब लोग अगर फ्री खाना खाएंगे तो फंड कहाँ से आएंगे। मैंने कहा मुझे नहीं पता कहाँ से आएंगे, लेकिन मेरा रब जब कहेगा हो जा तो ये हो जाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि अभी तक जो भी मैंने सोचा था मेरे रब ने उसको कर दिया, तो इंशाअल्लाह ये भी हो जाएगा। ये फ्री रेस्टोरेंट अगले 2 महीने में इंशाअल्लाह हम इसको स्टार्ट कर देंगे। आपके लिए और आसानी हो जाएगी कि अगर किसी वजह से तंगी है, मुआशी तंगी है, और आप घर में खाना पीना उस तरह से नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आपको बेसिक खाना ज़रूर फ्री यहाँ पे मिल जाएगा और बहुत इज़्ज़त से मिलेगा। बहुत साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट और बहुत इज़्ज़त से बैठ के आप वहाँ पे खाना खा सकते हैं।
پھر سینٹرل گارڈن کے ساتھ ہی ہم نے ایک RO پلانٹ ہمارا لگ رہا ہے جہاں سے آپ کو منرل واٹر فری ملے گا. اس کا اسٹرکچر بن گیا ہے. انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ 2 مہینے میں اس کو کمپلیٹ کر لوں. اس میں فلٹر وغیرہ ہیں, اس کے ساتھ بورنگ کا کام ہو گیا ہے, وہ ہم نے آرڈر کر لیے ہیں. اور اگلے 2 سے 3 مہینے میں یہ واٹر پیوریفیکیشن پلانٹ ہمارا چل پڑے گا. تو وہاں سے وہ سب کے لیے فری پانی ہے. اس وقت آپ پانی خرید رہے ہیں مجھے پتہ ہے, لیکن جب ہمارا واٹر پیوریفیکیشن پلانٹ چل جائے گا تو وہ سب کے لیے فری ہوگا forever. صرف ہمیں دعائیں چاہیے ہوں گی آپ. اسی کے ساتھ ایک ہمارا بہت بڑا سپر اسٹور کمانڈر مارٹ کا جو ایک فلور ہے گراؤنڈ, وہ بن گیا ہے. اس کا پلستر بھی ہو گیا, اس میں ٹائلز لگنی شروع ہو رہی ہیں. اور میری کوشش ہے کہ وہ جلد از جلد کمپلیٹ ہو, کیونکہ وہ پاکستان کا سب سے سستا سپر اسٹور ہوگا جہاں کھانے پینے کی ہر چیز آپ کو کاسٹ ٹو کاسٹ ملے گی. اس پہ کسی چیز پہ 1 روپے پروفٹ بھی ہم نے نہیں رکھا جب تک آپ 25,000 کی لمٹ کراس نہیں کر لیں. وہ سپر اسٹور پہ بھی کام ہو رہا ہے, وہ بھی انشاءاللہ چند مہینوں میں کمپلیٹ ہو جائے گا. اس طرح ہمارے جو L بلاک 80 گز کے بنگلوز, ہمارا کمرشل نیچے شاپنگ سینٹر 48 شاپس ریڈی ہو رہی ہیں. 3 سے 4 مہینے میں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی. یہ روڈ آگے جا رہا ہے 3 کلومیٹر تک. کارپیٹنگ ہم آلریڈی کل اور پرسوں کر رہے ہیں مسجد تک, اور اگلے فیز میں ہم سینٹرل گارڈن تک اس کو کارپیٹ کر رہے ہیں. تو جس طرح دن گزرتے جائیں گے انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے. مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. آپ کو تکلیف ہم انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. یہاں جو میری ٹیم ہے وہ بہت ڈیڈیکیٹڈ ہے, وہ بہت موٹیویٹڈ ہے. ڈیڈیکیٹڈ اور موٹیویٹڈ وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو میں بہت پیسے دے رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. کیونکہ یہاں کوئی بھی پیسے کے لیے کام نہیں کر رہا. وہ اس مشن کا حصہ بنے ہیں جو میں لے کے چلا ہوں. آپ کو انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آپ کے سارے گھر 1 سال تک ہماری ذمہ داری ہے, وہ انڈر وارنٹی ہے. آپ کی ٹائل ٹیوب میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, آپ کے کوئی کریکس آ جاتے ہیں, آپ کو کوئی اور فالٹ آ جاتا ہے, آپ کا کموڈ لیک کر جاتا ہے, بریکیج کے علاوہ جو چیز آپ نے توڑی وہ آپ ریپیئر کریں گے. لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی فالٹ کسی قسم کا بھی, تو میرے یہاں پہ ساری ٹیم کنسٹرکشن کی موجود ہے, وہ آپ کو اسسٹ کرے گی. ایک پروسیجر ہم نے دے دیا ہے, بائی لاز پرنٹ ہو کے آ گئے ہیں. اگر آپ کو کاپی نہیں ملی ہے تو کل مل جائے گی. جو سوسائٹی بائی لاز ہیں ان کو اچھی طرح پڑھے اور ان کو سب نے اس پہ عمل کرنا ہے. کیونکہ ہم نظام کو اگر ڈسپلن میں رکھیں گے تو ہمیں بھی مزہ آئے گا اور مجھے بھی آگے کام کرنے کا مزہ آئے گا, اس کو پھیلانے کا مزہ آئے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر ہم ڈسپلن نہیں, ڈسپلن اپنی ذات سے شروع ہو, ڈسپلن اپنے گھر سے شروع ہو. ڈسپلن آپ کے بچوں کے لیے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. جو بچہ ماں سے اڈاپٹ کرتا ہے وہ دنیا کے کسی یونیورسٹی سے وہ نہیں سیکھ سکتا جو ماں سکھاتی ہے. جو ماں سکھاتی ہے وہ دنیا کی کسی یونیورسٹی سے نہیں سیکھتے. ایک چھوٹی سی مثال میں دے دوں کہ جو تھامس ایڈیسن, جنہوں نے سر تھامس ایڈیسن اتنی ساری ایجادات کی, صدی کے سب سے بڑے موجد تھے وہ, لیکن جب وہ اسکول میں تھے چھوٹے سے تو اسکول سے نکال دیا گیا. سر تھامس ایڈیسن کو اسکول سے نکال دیا گیا اور ایک لیٹر دیا پرنسپل نے کہ یہ اپنی ماں کو دے دینا. اور اس لیٹر میں یہ لکھا تھا کہ آپ کا بچہ ذہنی طور پہ ریٹارڈڈ ہے, مطلب اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے, یہ پڑھ نہیں سکتا, تو اس کو کل سے اسکول نہیں بھیجنا ہے. تو جب سر تھامس ایڈیسن نے وہ لیٹر لے جا کے اپنی ماں کو دیا تو ماں نے جب لیٹر پڑھا تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اگر میرا بچہ اسکول نہیں جائے گا تو انہوں نے پوچھا اپنی ماں سے کہ کیا لکھا ہے لیٹر میں, تو ماں نے کہا اس پہ لکھا ہے کہ آپ کا بچہ سپر جینیس ہے, ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیچر نہیں جو اس بچے کو پڑھا سکے, اس لیے اس بچے کو گھر میں پڑھائیں. اور یہ کہہ کے بیک سائڈ پہ رکھا اور اس دن سے ماں نے پڑھانا شروع کر دیا.
کئی سال گزر گئے، سر تھامس ایڈیسن پڑھ کے آگے چلے گئے، یونیورسٹیوں میں چلے گئے، سائنٹسٹ بنے، ایجادات کی اور صدی کے سب سے بڑے موجد بن گئے، سب سے کامیاب انسان۔ ایک دن ماں کا بھی انتقال ہو گیا، تو ایک دن اپنی الماری سیدھی کر رہے تھے تو ایک کتاب میں سے وہ لیٹر گر گیا نیچے، تو لفافہ پہچان لیا کیونکہ اسکول کا نام لکھا تھا، سر تھامس ایڈیسن کے اسکول کا نام لکھا تھا۔ تو لفافہ کھول کے جلدی سے وہ اندر سے پرچہ نکالا جو اسکول کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ اس کو جب سر تھامس ایڈیسن نے پڑھا تو اس پہ تو کچھ اور لکھا تھا کہ یہ بچہ ذہنی طور پہ ریٹارڈڈ ہے اور یہ پڑھ نہیں سکتا، اس لیے اس کو اسکول نہیں بھیجنا ہے۔ تو سر تھامس ایڈیسن بہت روئے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں بہت رویا اس دن، اور پھر میں نے کچھ لفظ لکھے جو ان کی کتاب میں آج بھی موجود ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ تھامس ایڈیسن ذہنی طور پر مفلوج شخص تھا جو پڑھ نہیں سکتا تھا، لیکن ایک عظیم ماں کی عظیم ٹیچنگ نے اسے دنیا کا عظیم ترین انسان بنایا۔ یہ ہے ماں، یہ ہے ماں۔ ماؤں کی سوچ بدلنی ہے۔ میں نے والدین کی سوچ، والد والدہ دونوں کی، اور میں نے بچوں کی سوچ بدلنی ہے۔ ہم نے پازیٹیوٹی کی طرف آنا ہے۔ ہم تمام ٹینشن سپر ہائی وے پہ چھوڑ کے ادھر داخل ہوئے، ہم تمام پریشانیاں چھوڑ کے کمانڈر سٹی میں داخل ہوئے ہیں۔ جو پہلا بورڈ 0 پوائنٹ کا میں نے لگایا ہے، اگر اس کو آپ غور سے پڑھیں، سامنے لگا ہے پہلے پلر کے پاس، اس پہ کچھ الفاظ میں نے لکھے ہیں، یور جرنی ٹو ہیپینس اسٹارٹس فرام ہیئر۔ یہ اس بورڈ کے الفاظ ہیں کہ آپ کا سفر خوشحالی کا اس جگہ سے، اس گیٹ سے شروع ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ کوئی ایسا وہ کہتے ہیں کہ آئی ول ناٹ لیو اینی اسٹون انٹرنڈ، کہ میں آپ کو خوشحالی دے سکوں، میں آپ کو پیار دے سکوں، میں آپ کو کمفرٹ دے سکوں، میں آپ کے بچوں کو مستقبل دے سکوں۔ میں اپنی جان لگا دوں گا کیونکہ یہ میری زندگی کا مشن ہے، اور میرے اندر خون نہیں ہے، میرے اندر اولاد ہے جو میری رگوں میں الحمدللہ دوڑ رہا ہے۔ میرا اتنا مضبوط ارادہ ہے کہ میری ماں آج بھی میرے پاس ہے، اور وہ کہتی ہے کہ تم کیسے انسان ہو، تم تھکتے نہیں ہو، تم صبح نکلتے ہو اور آدھی رات کو گھر آتے ہو تو تمہیں تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ کل میرے مینیجر عباس نے کہا کہ سر ریسٹ کر لیں، میں نے کہا اگلے 20 سال میری زندگی میں شاید ریسٹ نہیں ہے، میں ریسٹ کروں گا۔ میں نے اپنی جگہ بتا دی ہے عباس کو، وہ میری جگہ ہے جہاں میں ریسٹ کروں گا۔ پیچھے قبرستان ہم نے بنایا ہے سٹی گریو یارڈ، بہت خوبصورت ہے، ابھی 1.5 لاکھ کے میں نے پودے لگوائے اس میں۔ وہ ہماری فائنل ڈیسٹینیشن ہے، کیونکہ جب ہم قبر کو بھولتے ہیں تو پھر ہم زیادتیاں کرتے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے اپنی قبر مارک کی ہے اور اپنے مینیجر عباس کو بتایا ہے کہ جب بھی اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو اس جگہ پہ مجھے دفنانا ہے۔ یہ 1 نمبر قبر میری قبر ہے، وہ میری ریسٹ پلیس ہے۔ اس سے پہلے آپ مجھے ریسٹ کرتے شاید کبھی نہیں دیکھیں۔ میں ہمیشہ دوڑتا رہوں گا، خوشیاں دینے کے لیے، آرام و سکون دینے کے لیے انسانیت کو، لوگوں کو۔ جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا۔ میری ٹیم اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں بڑے بڑے جو اسکلڈ لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ آتے جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر چند مہینوں کے بعد کوئی نہ کوئی نیا شخص یہاں پہ آئے گا۔ یہاں پہ بڑے بڑے ملٹری ریٹائرڈ لوگ آئیں گے جو ڈفرینٹ ونگ سنبھالیں گے۔ ہاسپٹل کوئی اور سنبھالے گا، اسکول کوئی اور سنبھالے گا، یونیورسٹیاں کوئی اور سنبھالے گا، میڈیکل کالج کوئی اور سنبھالے گا، انجینئرنگ کالج۔ ہم یہاں اپنے انجینئرز بنائیں گے،
ہم یہاں اپنے ڈاکٹرز بنائیں گے. میں کلاس 5 یا 6 سے بچوں کا سلیکشن کر لوں گا کس نے ڈاکٹر بننا ہے, کس نے انجینئر بننا ہے. تو ان کی گرومنگ ہم اس طرح سے کریں گے, لیکن ڈاکٹر بن کے بھی اپنے ہاسپٹل بنائیں گے, جاب دینے والے بنیں گے. انجینئر بن کے بھی وہ آگے بزنس پھیلائیں گے, میری فیکٹریاں سنبھالیں گے, میری انڈسٹری سنبھالیں گے. اس وقت میرے اسٹوڈنٹس یہاں موجود ہوں گے یقیناً کوئی نہ کوئی. جازب, ہاں یہ بچہ نرسری کلاس سے, اس کی تربیت بھی میں نے کی, ایجوکیٹ بھی میں نے کیا. جازب بلڈرز کے نام پہ ماشاءاللہ یہ پروجیکٹ کر رہا ہے. باہر ہمیں پتہ ہے نوکریاں کس طرح کیا حالات ہیں, لیکن جازب کو میں نے کہا کہ تم نے اس ملک کا کامیاب ترین بزنس مین بننا ہے. بلاک کنسٹرکشن سے سٹارٹ لیا. اس نے کہا میرا تجربہ نہیں. میں نے کہا تجربہ نہیں چاہیے, بزنس کے لیے فولاد جتنا مضبوط ارادہ چاہیے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں. اسٹرگل جد و جہد چاہیے, جتنا میں بھاگ دوڑ کرتا ہوں بس اتنی کر لینا, کیونکہ آپ تو ینگ ہو, 25 سال کے ہو, میں تو 55 سال کا ہوں, لیکن میرے برابر بھی کر لو گے تو سیدھے آسمان پہ جاؤ گے. الحمدللہ 1 سال پہلے جازب نے یہاں بلاکس بنانے شروع کیے. آج الحمدللہ 1 لاکھ کے قریب بلاک جازب بنا رہا ہے اور کمانڈر سٹی کو سپلائی کر رہا ہے. اور یہ بلاکس ہی نہیں ہیں, جازب اپنا کمرشل پروجیکٹ بھی کر رہا ہے جو ابھی آخری چھت ڈل کے فنیشنگ پہ آ گیا ہے. اور صرف ایک چھوٹے سے پروجیکٹ سے جازب 1 سال میں 1 کروڑ روپیہ کما رہا ہے. بلاک سے جازب 2 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے. یہ ینگ لڑکا ہے, ابھی اس کی زندگی کی ابتدا ہے. اگر یہ اسی دیانتداری سے, اسی محنت سے میری سپرویژن میں کام کرتا رہا تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ مجھ سے بھی آگے نکلے گا, یہ مجھ سے بھی بڑی بستیاں بنائے گا. اور یہ اکیلا نہیں ہے, اس کے ساتھ میرا دوسرا اسٹوڈنٹ, پھر میرا تیسرا, آگے پروجیکٹ شروع کر دیے ہیں. زریاب ایک بچہ میرا اسٹوڈنٹ جو بالکل نرسری سے, کیونکہ ہم لوگ اسکول بھی چلا رہے ہیں, 2000 بچے ہیں میرے پاس, تو الحمدللہ وہاں سے بھی بچے بزنس میں آ رہے ہیں. یہاں کے بچے تو بنیں گے ہی بزنس مین. میں یہاں سے انشاءاللہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ جازب پیدا کروں گا انشاءاللہ, جو خوشحالی لائیں گے اس ملک میں, جو دیانتداری سے کام کریں گے, جو پوری دنیا میں اس ملک کو سرخرو کریں گے انشاءاللہ. آج ہم دنیا میں جہاں جائیں ہمیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے لیڈروں نے ہمیں وہ سسٹم نہیں دیا. تو انشاءاللہ یہاں کا ہر بچہ اب ہمارا بچہ ہے, اور اس کو ہم اسی طرح سے ٹرین کریں گے اور ہم خوشحالی کی طرف چلیں گے. میرا خیال ہے تقریر بہت لمبی ہوگی, میں تو ساری رات بولتا رہوں گا. بیگم کہہ رہی ہے کہ بہت ہو گیا, تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. چھوٹی سی گیدرنگ ہے, کورونا میں ہم بہت بڑا کراؤڈ نہیں جمع کر سکتے تھے, ورنہ 2000 فیملیز الحمدللہ آج کمانڈر بلڈرز کی ممبرز ہیں. 2000 فیملیز آج ہماری ممبرز ہیں جو مجھ سے کنیکٹڈ ہیں سارے, کمانڈر ہائٹس میں, کمانڈر انکلیو میں اور کمانڈر سٹی میں. یہ اللہ کا شکر ہے, یہ رب کا کرم ہے. اور آخر میں میری دعا ہے کہ اسی طرح اللہ کرے کہ یہ کرم اللہ کا ہمارے ساتھ رہے, تاکہ ہم موجوں پہ قدم لے کے چل سکیں. ملک دشمن بہت ہیں, جو بھی ملک دشمن ہے اسے مجھ سے تکلیف ہے, یہ تو سیدھی سی بات ہے. کوئی اس ملک کو گرو کرتے نہیں دیکھ سکتا, کوئی اس ملک کے بچوں کو گرو کرتے نہیں دیکھ سکتا. کوئی نہیں چاہتا ملک دشمن کہ ہم سرخرو ہوں, اور ہمارے راستے میں روڑے بھی اٹکائے جا رہے ہیں. لیکن ہمیں اللہ پہ اعتماد ہے انشاءاللہ. جب تک رب ہمارے ساتھ ہے, جب تک للذین آسموں پہ عمل ہے, انشاءاللہ کوئی ہمارا بال پیکا نہیں کر سکے گا. اور آپ سب نے میری اسٹرینتھ بننا ہے اور میرے ساتھ آگے بڑھنا ہے, قدم سے قدم ملا کے. تھینک یو ویری مچ خواتین و حضرات, اللہ حافظ. تھوڑا سا ہم نے
कुछ रिफ़्रेशमेंट्स का बंदोबस्त किया है। वो रिफ़्रेशमेंट्स करेंगे हम पहले, और उसके बाद फिर कुछ फ़न है, कुछ गेम्स हैं, कुछ थोड़ा आधा घंटा एंजॉय करेंगे और फिर विल कॉल इट अ डे। थैंक यू। यकी तंजीम है मिल्लत का मंशूर, हर शादा मंजिल पर मिल्लत के दिल का नूर। अखलाक यकी तंजीम है मिल्लत का मंशूर, हर शादा मंजिल पर मिल्लत के दिल का नूर। अल्लाह नबी कुरान आइंदा कौम है, हम सब की है पहचान, हम सबका पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। रहमत के सहाकर पर बहनों की रुलाने हैं, हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं। रहमत के सहाकर पर बहनों की रज़ाएं हैं, हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं। हम पर हम सबका पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। मशीनों पे सब पहिए घूमेंगे, मजदूर भी होंगे शान, सहकान भी झूमेंगे। सोना देंगे खलियान, सोना देंगे खलियान, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान।
गए हैं वो आ जाए। ये बहुत अच्छा। आप क्या बनना चाहेंगी बड़ी होके? बिल्कुल डॉक्टर बनना चाहेंगी। क्लैपिंग नादिया के लिए। बहुत बड़ी, बहुत छोटी बच्ची, बहुत बड़ा इरादा। इंशाल्लाह ये अपने इरादों में कामयाब होगी। नंबर क्या निकला है? अच्छा नाबिया फातिमा है। ये नंबर पढ़ के सुनाए।